نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الحجرات کے ساتھ آیت نمبر 4 کے ساتھ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے لیسن میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ لیٹرز کے ساتھ مل کے بنی ہیں۔ جیسے انگلش ہے، اس میں لیٹرز ہیں اے بی سی، ٹھیک ہے، اور جب یہ لیٹرز کمبائن ہوتے ہیں تو پھر ان سے ورڈز بنتے ہیں، پھر ورڈ سے سینٹنسز بنتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں ہے اور اسی طرح تمام زبانوں میں ہے۔ عربی زبان میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ لیٹرز اکٹھے ہوتے ہیں اور اس سے ورڈز بنتے ہیں، کلمات بنتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے اپنے ہر لیٹر کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیٹرز کے بھی میننگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ حروف المقطعات جو ہیں، جیسے الف لام میم، ان کا کوئی نہ کوئی میننگ ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں اِذا، تو اس میں حمزہ کا میننگ ہے، یہ کوسچن کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ تو عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ہر لیٹر کا بھی میننگ ہے۔ اگر ہم اس کو درست طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اگر ہم اس کو اسکپ کر دیں گے، مس آؤٹ کر دیں گے، تو وہ سمجھے ایک پورا میننگ فل لیٹر ہی غائب ہو جائے گا۔ اور جب وہ میننگ فل لیٹر غائب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، یا ہم اس میں چینجز لے کر آ رہے ہیں، یا ہم اس کو چینج کر رہے ہیں، چاہے ہم انکانشیسلی ہی کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہم اس کے کیوں جواب دہ ہیں؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں۔ ہمیں یہ بات احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ اسی لیے اس کا اہتمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، بذات خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، اور اللہ کے رسول نے قرآن لیا اور پھر صحابہ کرام کو سنایا، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کی مجالس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا اور سنایا جاتا تھا، اور جہاں ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی وہاں ان کی اصلاح کی جاتی تھی۔ تو ہمیں بھی اپنا ایسا ماحول بنانا چاہیے جب ہم آپس میں اکٹھے ہوں، کزنز اکٹھے ہوں، بہن بھائی اکٹھے ہوں، یا ہم فرینڈز اکٹھے ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کو قرآن سننا اور سنانا چاہیے، تاکہ اس میں سے ہماری غلطیاں نکل سکیں اور ہم درست طریقے سے پڑھیں۔ قرآن کے بارے میں ہماری جو غفلت ہے نا، یا ہم جو اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے۔ آج ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 کریں گے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، ینادونک آواز دیتے ہیں آپ کو، من ورائی باہر سے، الحجرات حجروں کے، اکثرهم اکثر ان کے، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک تھا نا، اس میں کیا تھا کہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی صحبت میں رہتے تھے، یعنی کہ آپ کی مجالس میں رہا کرتے تھے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پاتے رہتے تھے،
ان کو مینرز آتے رہتے تھے، وہ سیکھتے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے رہتے تھے۔ تو اس لیے وہ جو صحابہ کرام تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ رہ کے تربیت پائی، وہ ویل بیہیو تھے، وہ خیال رکھتے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کار پتہ ہوتے تھے کہ آپ کس وقت سو رہے ہوتے ہیں، کس وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کس وقت آپ کا کیا ٹائم ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے کاموں میں کس قدر مصروف رہتے ہیں، اور یہ کہ کسی دن بہت زیادہ تھکا دینے والا دن ہوتا تھا تو آپ کس وقت ریسٹ کر رہے ہیں، صحیح۔ اور پھر اس سب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ معاشرے کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے بلکہ گھریلو بھی ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ ان کی اپنی بیویاں تھیں، وہ ان کے اپنے حجرے تھے، وہ ان کو جس حجرے میں جانا ہے اور جہاں پہ رہنا ہوتا تھا وہاں پہ رہتے تھے، اور آرام بھی کرتے تھے، گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کا جو ہے اپنی زوج کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ اور اسی لیے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے بینگ اے لیڈر ان کے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہ ان سے مختلف سوالات کے جوابات پوچھتے تھے، یا یا بڑے بڑے لیڈرز بھی آتے تھے دوسری جگہوں سے اور اپنے مسائل یا حال احوال بیان کرتے تھے۔ تو جو لوگ آپ کی صحبت میں رہے تھے ان کو تو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیسے ان کو مخاطب کرنا ہے، کس وقت ان سے بات کی جا سکتی ہے یا کس وقت ان سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور وہ کیا ان کا یوزول پیٹرن تھا کہ وہ ویٹ کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آ جائے تو پھر ان کے سامنے وہ سوال رکھا جائے کہ آپ ہماری اس میں رہنمائی کریں۔ لیکن یہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی آپ مجلس میں نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کبھی ٹائمنگز یا اسکیجول آگے پیچھے ہو جاتا تھا تو پھر اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ویٹ کرتے تھے، وہ باہر بیٹھ کے پھر آپ کا ویٹ کرتے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ سے وہ سوال پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ جیسے اپنے حجرے میں ہیں اور تھوڑا نکلنے میں آگے پیچھے ٹائم ہو گیا تو وہ آپ کو پھر بلانے لگتے تھے یا کہتے تھے کہ بھائی باہر آئے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو عرب کا ماحول تھا نا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے ماحول تھا وہ بہت رف قسم کا ماحول تھا، اور وہاں پہ اتنی مینرز کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا یا اتنی تہذیب کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ باہر کے لوگ یعنی کہ جو آپ کے صحابہ کرام میں سے نہیں تھے بلکہ باہر کے لوگ تھے جو ان ادب آداب کو نہیں جانتے تھے اور ان مینرز سے واقف نہیں تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے لیڈر چوز کیا ہے اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ حق کی دعوت دے اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، تو وہ ان مینرز کا خیال نہیں رکھتے تھے اور وہ یہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت چاہیں بلا سکتے ہیں اور جس طرح چاہے بلا سکتے ہیں، اور جو ایک ریلیجس لیڈر ہے یا ایک شخص جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو آرام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یا وہ ریسٹ نہیں کر سکتا یا وہ آرام نہیں کر سکتا۔ تو وہ ایسے معاملات میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ ملنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی کوئری کے لیے، تو وہ چاہتے تھے کہ بس چاہے آپ آرام کر رہے ہو چاہے آپ کچھ کر رہے ہو، آپ باہر نکل کر آ جائیں اور ان کی مسئلے کو حل کریں۔ تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ کسی خادم سے بھی نہیں کہتے تھے کہ اندر اطلاع دے دے کہ ہم باہر ہیں اور آپ ہم سے بات کر لیں، بلکہ وہ جو حجرے تھے ازواج کے وہ اس کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے، اور آواز بھی دیتے تھے، بعض دفعہ اونچی آواز سے پکارتے بھی تھے آپ کو۔ اور صحابہ کرام سے ایسی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں ایسا انداز رکھا گیا پکارنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے، بہت رکھ رکھاؤ والے تھے، اور بہت صبر اور تحمل تھا آپ کے اندر، لیکن آپ کو لوگوں کی یہ حرکت پسند نہیں آتی تھی اور آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی ان کے اس بیہیویئر سے نا، ان کے اس مزاج کی وجہ سے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ
ڈائریکٹلی تو ان کو نہیں بولتے تھے، لیکن وہ ایموشنلی ظاہر ہے اس چیز کو فیل کرتے تھے، ہرٹ ہوتے تھے. ہرٹ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو یہ چیز ناگوار گزرتی تھی. تو پھر اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آیت اتاری اور ان لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کی تربیت کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب آئیں تو ان کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اگر آپ نہ ملیں تو پھر آپ کو دور سے پکارے نہیں، آوازیں نہ دیں، باہر سے آپ کو اونچی اونچی آواز میں نہ بلائیں، بلکہ کیا کریں، صبر کے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے، ویٹ کریں، آپ کا انتظار کریں، اور جب آپ خود باہر اپنے حجرے سے تشریف لے آئیں تو پھر یہ ملاقات کر لیں. یہ مینرز ان کو سکھائے جا رہے ہیں کہ اب آپ جب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہی از اے بزی لیڈر، ہی ہیز مینی رسپانسبلٹیز، ان کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان کے بہت سے کام ہیں. تو اس لیے اب وہ جب اپنے حجرے میں چلے گئے ہیں، ریسٹ کرنے چلے گئے ہیں، تو اب آپ نے ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے باہر سے آوازیں نہیں دینی ہے، نہ باہر چکر کاٹنے ہیں حجرے کے. بس کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ آپ جس وقت صبر سے بیٹھے ہوئے نا، جس وقت بیٹھ کے ویٹ کریں تو اس وقت بھی جو ہے نا آپس میں اونچے اونچے باتیں نہ کریں، یا کہیں کب آئیں گے کب آئیں گے، کیونکہ چھوٹی سی تو جگہ تھی اور جو بھی آپس میں باتیں آوازیں جو بھی تھی وہ اندر جا رہی ہوتی تھی. تو صبر سے بیٹھے اس وقت دعا کریں، اس وقت ذکر کریں، اس وقت اللہ کو یاد کریں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آئیں تو آپ کو جو بھی مسئلہ ان سے بیان کرنا ہے وہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں اور پھر رخصت لے لیں. تو یہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اب اس کو ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی اگر ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں یا لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ہمارے پاس ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ٹیچرز آتے ہوں، یا ہم کہیں قرآن پڑھنے جاتے ہوں، یا قرآن کی کلاسز ہوتی ہوں، یا یہ کہ ہمارے اپنے جو اسلامیات کے سر ہیں یا ٹیچر ہیں یا مس ہیں، تو اس طرح ہمارا بھی واسطہ ایسے رہتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ عزت احترام کا معاملہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہوتا ہے. اور ہم یہ کہ ہمیں جب کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں کہ کیا ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ فارغ ہو جائیں تو ہمارے سوال کا جواب دے دیں، یا پھر یہ کہ ہم بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ بس ہم نے ابھی ان کو کچھ سوال پوچھا ہے تو وہ فوراً سے آنسر کر دیں. تو یہاں پہ ہمیں اپنے سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ ایک عمومی ادب اور طریقہ سکھایا گیا ہے. اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، چاہے ہم کسی بھی ایج کے ہوں، ہمیں اسی پروٹوکول کو فالو کرنا ہے، ہمیں اسی طور طریقے کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آیت جب ہم پڑھتے ہیں اس کو جب تک ہم اپنی پرسنل لائف میں اپلائی نہیں کرتے تو وہ آیت ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. تو امید ہے کہ پچھلی آیت میں بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی، اور اس آیت میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بیہیو کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو، اور آج کے دور میں ہم کیسے اس آیت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے اس آیت کے مطابق عمل کر کے ہم سنت پہ عمل کرنے کا اجر اور ثواب سمیٹ سکتے ہیں. اور پھر ہم کسی بھی مجلس میں اگر جاتے ہیں جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ بھی پھر ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کی آیت آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کچھ سوالات ذہن میں ہوں، یا کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ فوراً جو ہے اس کو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنے ایڈمنس کے ساتھ، تاکہ اس آیت میں سے وہ پوائنٹ آپ کو مزید سمجھائے جا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کے معنی اور مفہوم ہم پہ کھول کے رکھ دے، اور اس کی درست طریقے سے تلاوت کرنا ہمیں سکھا دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.